کیا واقعی عمران فاروق قتل کیس کے اندر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس ثبوت موجود ہیں؟ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، لیکن وہ انکوائری کون کرے گا؟ حکومت نے کرنی ہے۔ حکومت میں کون ہے؟ یہ الزام لگانے والے۔ حکومت چلا کون رہا ہے؟ ان کے قریب کون ہے؟ یہی الزام۔ سب سے آسان کام ہے اس وقت کے لیے، سب سے آسان کام ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو لوگ الطاف حسین کے خلاف ہوئے نا، اور وہ چاہتے نہیں ہے، اس کے بہت سارے اسباب میں ایک بڑا سبب پتہ ہے کیا ہے؟ ان لوگوں نے اس دور میں جو دولت کمائی تھی نا، وہ الطاف حسین کی موجودگی میں خرچ نہیں کر پاتے۔ سب سے اچھی بات ہے مہاجر قوم کے لیے، پہلے والے کو تو کہا جاتا تھا نا، اگر کوئی غلط بات کرتے تھے ایسے ہی تمہارا لیڈر کیا بات کرتا ہے، لیکن آج کی جو لیڈران جو خود ساختہ اس سے زیادہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن کوئی مہاجروں کو نہیں کہہ رہا کہ تمہارے لیڈر کیسی بات کرتے ہیں۔ کی وجہ کیا ہے؟ نہ مہاجر نہ دیگر قوم ان کو مہاجروں کے ساتھ اٹیچ ہی نہیں کرتے۔ ہم نے ایک پریس کانفرنس دیکھی جس کے اندر خالد مقبول صدیقی، حیدر عباس رضوی صاحب وہاں موجود تھے، انہوں نے بڑے دبے الفاظوں میں ہاتھ کھڑے کیے۔ پاکستان کی پولیٹیکل سائنس میں نا خالد مقبول صدیقی نے کیس اسٹڈی ہے، کچھ کیے بغیر کچھ بولے بغیر وہ اپنے مخالفین کو زیر کرنے کا جو اس نے کے پاس حسن ہے، جو طریقہ واردات ہے یا طریقہ کار ہے، وہ کمال ہے۔ وہ زخمی کر کر کے جو ہے نا انجوائمنٹ کر رہا ہے۔ اس کھیل کا سارا کھیل کا جو پل رہا ہے نا، آج بھی خالد مقبول کی یاد ہے۔ آج کسی بھی سیاسی جماعت کو ناپنے کا، اس کی یا سیاسی لیڈر کے قد کو ناپنے کا جو سب سے بڑا معیار ہے، اب یہ مستند ہے، غلط ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ ہے کیا؟ یہ سوشل میڈیا۔ یہ جو ڈیبیٹ شروع ہوئی، اس میں آپ ناپ لیں کس کا قد بڑا نکلا۔ سر کتنے سال اور لگیں گے پورے کراچی کو سیٹ کرنے میں پیپلز پارٹی کو؟ اس سسٹم میں اگر آپ فرشتے لا کے بھی بٹھا دیں نا، فرشتے وہ بھی صحیح نہیں کر سکتے۔ 2 دن پہلے بیانیہ آ جاتا ہے کہ بھائی نو کمپرومائز، اور اس کے بعد ایک دم سندھ کے اندر وزیر اعلیٰ کے پی کے کی انٹری ہوتی ہے اور اتنے پروٹوکول کہ منسٹر جا کے خود ان کو سندھ۔ کیا معاملہ ہے سر یہ؟ ایک راک ایجنٹ کے لیے باغ جنہ تو کھل گیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ دوسرے راک ایجنٹ کے لیے جنہ گراؤنڈ کب کھلتا ہے، یا کھلے گا یا نہیں کھلے گا۔ ایم پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں فراز احمد۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے مہاجر قوم کے فیوچر کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کمال کی جانب سے بانی ایم کیو ایم کے اوپر جو الزامات لگائے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی دور حکومت کے بارے میں بات کریں گے۔ 18 سال تقریباً ہو چکے ہیں ان کو کراچی پہ حکومت کرتے ہوئے۔ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں فیصل حسین صاحب۔ سر السلام علیکم۔ سر بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ سر کیا معاملات ہیں؟ پہلے تو یہ مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس، اس کے بعد وہ ایک دم جو مارکیٹ میں آئے ہیں، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ سر کیا واقعی عمران فاروق قتل کیس کے اندر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس ثبوت موجود ہیں؟ کن کے پاس؟ مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس۔ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ ان کے پاس ثبوت ہیں یا موجود ہیں یا نہیں ہے۔ اگر ثبوت ہیں تو ان کو چاہیے کہ پاکستانی حکومت کو دیں، اور جو اس قتل کے مین کرتا دھرتا ہے وہ بھی اس وقت گرفتار ہے، تو ان کو چاہیے گرفتار کریں، اور وہ بتا دیں گے کہ اگر انہوں نے قتل کیا ہے تو یہ بھی بتائیں گے کس کے کہنے پہ قتل کیا، جب قتل کیا ہے تو یہ بھی بتائیں گے پلاننگ کیا ہوئی تھی، تو یہ بھی بتائیں گے ٹکٹنگ کس نے کی تھی، یہ سب چیزیں وہ بتا دیں گے۔ سر جس طریقے سے پریس کانفرنس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ سی ڈی آر نہیں جاتا، کال یہاں سے گئی، الطاف حسین کو تحفہ دیا گیا۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کام جیسے مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہوا ہوگا۔ یار اتنا بڑا لیڈر ہے، جھوٹ کیوں بولے گا؟ تو وہ ایسے ہی ہوا ہوگا، لیکن جن لوگوں نے قتل کیا اس وقت گرفتار ہے نا حکومت پاکستان، ان کو شامل تفتیش کر کے دوبارہ ری اوپن پاکستان کو کرنا چاہیے نا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ تو ایک ناکارہ ادارہ ثابت ہو گیا، جس کو ہم بلاوجہ میں دنیا سمجھتی تھی کہ تفتیش میں اور تحقیق بڑا ایک اہم ترین ادارہ ہے۔ جو ملزمان ہیں اس کی 100% ان کا سکسیس ریشو ہے، وہ تو چلے ناکام ہو گیا۔ ابھی تو ملزمان پاکستان کی اس تحویل میں، تو ان کو دوبارہ سے اس کیس کو اب حکومت پاکستان کو چاہیے تو کھول لے۔ قتل وہاں ہوا ہے، پلاننگ پاکستان میں ہوئی ہے، تو پھر کھول لیں۔ اس کھولنے کے بعد بتائیں گے، تحقیق کریں، تفتیش کریں کہ یہ اگر الطاف حسین نے جو فون کیا تھا وہ کس کو کیا تھا، اس کے بعد کیا ہوا، پھر لوگوں کو وہاں کس نے بھیجا، وہاں بھیجا وہ لاجسٹک سپورٹ بھی دی ہوگی نا کسی نے وہاں پہنچانے کے لیے، تو وہ کس نے لاجسٹک سپورٹ دی۔
اچھا سر، پھر جب وہ واپس آ رہے تھے تو ظاہر کسی سے رابطے میں بھی ہوں گے، تو بتائیں کہ یہ بڑا اچھا ایک تفتیشی اداروں کے پاس ایک موقع ہے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اور کیونکہ جو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اپنے منہ پہ جو اتنی کالنگ بن لی ہے، وہ اتنا معمولی نوعیت کا کیس بھی حل نہیں کر پائے اور اصل ملزم تک جو ہے وہ نہیں پہنچ پائے، تو وہ بھی اور مزید اس کا رنگ کالا ہو جائے گا. سر بانی ایم کیو ایم اس سے پہلے کیا اس ٹائپ کے تحفے لینا پسند کرتے ہیں؟ لیکن یہ نا ایک بہت سوال جو ہے نا، ایک اس کا جواب دینا جو ہے نا، ہم کس بنیاد پہ اس کا جواب دیں. یہ اس کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی، یہ ایم کیو ایم کا جو موقف ہے، سر یہ پوری ایم کیو ایم کا موقف ہے یا صرف اور صرف مصطفیٰ کمال کا؟ ایم کیو ایم کا موقف یہ نا کہ تحفے کون دے رہا تھا، صرف یہ کہہ دینا لے رہا تھا وہ تو گناہ گار ہے، لیکن جو دے رہا تھا اور جو دینے کی پلاننگ کر رہا تھا اس پہ سب کے نام آنے چاہیے. آپ کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کریں. جو لوگ بھی تھے، اگر واقعی ایسا ہو رہا تھا، اگر ہمیں نہیں پتا ہو رہا تھا یا نہیں، اگر واقعی ایسا ہو رہا تھا تو پھر جو لوگ تھے، جو اس تحفے کی خریداری میں، اس خریداری کے پروسیس میں، اس خریداری کی منصوبہ بندی میں، وہاں تک فراہمی میں ملوث تھے، یہ بہت خطرناک الزام ہے نا. اگر ایسا ہے تو بہت افسوس کی بات ہے. اس کی انکوائری ہونی چاہیے، لیکن وہ انکوائری کون کرے گا؟ میں نے اور آپ نے تو نہیں کرنی. کس نے کرنی ہے؟ حکومت نے کرنی ہے. حکومت میں کون ہے؟ یہ الزام لگانے والے. حکومت کے قریب کون ہے؟ یہی الزام لگانے والے. حکومت چلا کون رہا ہے؟ ان کے قریب کون ہے؟ یہی الزام. سب سے آسان کام ہے اس وقت ان کے لیے، سب سے آسان کام ہے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں. سر جو چاہیں فیصلہ دے دیں. جو چائے کو بھی چھوڑے نا، جینون فیصلہ دے دیں نا. جو چائے کو بھی چھوڑ دیں آپ. جینون صورتحال بھی ان کے مطابق یہی ہے، جو چائے کو چھوڑ دیں. جینون صورتحال میں بتا دیں، یہ آفیشل دیتے رہیں گے. بات یہ ہے کہ الطاف حسین را کے لیے کام کرتا تھا، یہ لوگ کہتے ہیں نا، ہم یہ کہتے ہیں وہ را کے لیے بھی کرتا تھا، کے جی بی کے لیے بھی کرتا ہے، سی آئی اے کے لیے بھی، موساد کے لیے بھی، دنیا کی ہر ایجنسی کے لیے کرتا ہے. لیکن یہ ثابت کس نے کرنا ہے؟ ریاست ڈکلیئر کرے نا. ریاست ڈکلیئر کر دے کہ بھائی یہ شواہد آ گئے. ایک آدمی کوئی پاکستان میں کسی کو را کا ایجنٹ ڈکلیئر کرنے کا کوئی قانونی طریقہ کار ہوگا، آئین کی کتاب میں، قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہوگا. اس کتاب کے مطابق جو ہے وہ ثابت کر دے. ثابت سے مطلب ڈکلیئر کر دیں ریاست، عدالت سے، قانون سے. اور جو لوگ ایجنٹ پکڑے گئے پاکستان میں را کے، ابھی بتائیں ان میں ایم کیو ایم کے کتنے کارکنوں کو آج تک کی تاریخ میں را کا ایجنٹ ڈکلیئر کیا گیا؟ الزام ہے نا. تو ثابت کر دیں. ثابت ہے. ہم سے تو آپ یہ توقع کرو کہ ہم نے کہنا ہے کہ آپ را کے لیے کام کر رہے ہو. بھائی جو ثابت کر دیں کہ بھائی را کے لیے قانون کے طریقہ کار کے مطابق، اور پھر جو را کا نہیں مانے وہ بھی را کا ایجنٹ ہے. لیکن کسی کی خواہش پہ تو کسی کو را کا ایجنٹ ڈکلیئر کر دینا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ الزامات درست ہوں گے، ہمیں نہیں پتا درست ہیں یا نہیں، لیکن جب اتنا بڑا لیڈر کوئی بات کر رہا ہے تو درست بات ہوگی. لیکن کسی کی خواہش پر تو نہیں یہ کہا جا سکتی، کیونکہ اسی ایم کیو ایم سے وابستگان یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ان میں کون ہے؟ ان میں ہر آدمی کو اٹھا لیں. تو وہ تو یہ ان کا موقف ہی ہے. انیس ایڈوکیٹ صاحب کی جانب سے بھی بیان آیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں. انیس ایڈوکیٹ کو تو پھر انہوں نے پہلے بھی ایک بیان دیا تھا، ابھی ان کا بیان نہیں آیا. تو بہتر یہ کہ انیس ایڈوکیٹ میں اور ایک مناظرہ ہونا چاہیے. شامل تفتیش رہے سر وہ تو. ہاں سر مجھے ایک بات یہ بتائیں، یہ پوری ایم کیو ایم کا یہی موقف ہے یا صرف مصطفیٰ کمال کا؟ کیونکہ اس کے بعد ہم نے ایک پریس کانفرنس دیکھی جس کے اندر خالد مقبول صدیقی، حیدر عباس رضوی صاحب وہاں موجود تھے. انہوں نے بڑے دبے الفاظوں میں ایک قسم کی ہاتھ کھڑے کیے. اصل میں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ جو اتنی بے چینی ہے، جو اتنا اضطراب ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کا وجہ کیا ہے. پاکستان کی پولیٹیکل سائنس میں ہے نا، خالد مقبول صدیقی نے کیس اسٹڈی ہے. اپنے مخالفین کو، اپنے قریبی مخالفین کو کس طرح جو ہے چاروں شانے چت کرنا ہے، کچھ کیے بغیر، کچھ بولے بغیر. جو اس سارے کام کا حسن ہے نا کہ بولنا بھی نہیں ہے. اس آدمی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، گالیاں دی، انڈے مارے، دھمکیاں دی، دلیل اور رسوا کرنے، جو طریقہ کار تھے کیا. پوری پارٹی کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، جبکہ بیچارے نے تو ایک احسان کیا نا، آپ کو جگہ دی. بقول خالد مقبول صدیقی کے جو لوگ ایم کیو ایم کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ کونسلر بھی نہیں بن سکتے، ان کو ایم پی یا ایم این اے بننا ہے، دوبارہ ایم کیو ایم میں آنا پڑتا ہے. تو انہوں نے جگہ دی،
آپ کو احسان ماننے کی بجائے آپ نے اس کو اور پیک کرنے کی کوشش کی. لیکن خالد مقبول صدیقی جو ہے نا, وہ اپنے مخالفین کو زیر کرنے کا جو اس نے کے پاس حسن ہے, جو طریقہ واردات ہے یا طریقہ کار ہے, وہ کمال ہے. وہ ایسی بارودی سرنگیں بچھاتا ہے جس کی استعداد جو ہے نا بہت معمولی نوعیت کی ہوتی ہے. وہ چاہے تو ایک باری برکم بارودی سرنگ سے بھی سب کا کام اتار دے, لیکن وہ نہیں کر رہا. وہ کیا خالد مقبول صدیقی نے ایسی بارودی سرنگیں بچھائی ہیں جس کی استعداد معمولی ہے. وہ ہلکی ہلکی خراشیں دے رہا ہے. وہ اپنے مخالفین کو زخمی کر کے جب مخالفین چیختے ہیں نا تو اس کو وہ انجوائے کرتا ہے. تو وہ پورے نہیں دے رہا, وہ آہستہ آہستہ زیرو سلو وہ زخمی کر کر کے جو ہے نا انجوائمنٹ کر رہا ہے. اس کھیل کا سارا کھیل کا جو پل رہا ہے نا, آج بھی خالد مقبول کے ہاتھ میں. سر یہ پریس کانفرنس ہم اسی کے اس میں تنازع میں سمجھیں؟ اس کو ایک مجموعی سیاست کی بات کر رہا ہوں. اچھا, اصل اختلاف تو ابھی خالد مقبول سے ہے نا, باقی تو ابھی تو وہ جگہ چاہیے. وہ جگہ مل جائے گی ویسے؟ نہیں, میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں کہ خالد مقبول کے پاس جو فن ہے نا, یہ مل جائے گی یا نہیں مل جائے گی, یہ اختیار خالد مقبول کے پاس بھی نہیں ہے. یہ تو چھوڑ دیں اس بات کو. اچھا, یہ تو ان کے پاس بھی نہیں ہے نا. یہ تو چھوڑ دیں کس کو ملے گی کس کو نہیں ملے گی, کون دے گا کون نہیں دے گا. یہ اختیار جن کے پاس مینڈیٹ ہے, جنہوں نے مینڈیٹ دلایا ہے نا آپ کو, یہ اختیار بھی انہوں نے اپنے پاس رکھا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی مینڈیٹ ہمارا ہے تو فیصلے بھی ہم نے کرنے, باقی آپ آپس میں اچھل کود کر لو ایک دوسرے کو, تو ہمیں کوئی اس کی پریشانی نہیں ہے. لیکن ایک لمٹ سے زیادہ وہ بھی آگے نہیں بڑھنے دیتے. تو میں یہ کہہ رہا تھا خالد مقبول صدیقی نے یہ جو کام کیا نا, بارودی اپنے مخالفین کے سامنے بارودی سرنگیں بچھائی, لیکن ان میں جو بارود کی جو استعداد تھی نا وہ بہت کم رکھی ہے. وہ اپنے مخالفین کو زخمی کر کے جب وہ چیختے ہیں نا تو وہ انجوائے کرتے ہیں. تو یہ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس کو یہ سیکھنا چاہیے, کیس اسٹڈی کے طور پہ لینا چاہیے خالد مقبول صدیقی کی شخصیت کو. سلو پوائزن دیتے ہیں. سلو پوائزن سے بھی کوئی خطرناک چیز ہے. جب مخالفین کو تکلیف ہوتی ہے, جب مخالفین چیختے ہیں, وہ مخالف کو مار بھی نہیں رہا ہے, وہ ہلکے ہلکے زخم دیکھے اس کو وہاں لے جائے گا کہ جو بالکل جو ہے نا وہ چاروں شانے جو ہے نا مخالفین کو جو ہے نا وہ چت کر دے گا. تو یہ خالد مقبول صدیقی نے یہ جو فن سیکھا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو سیاستدان ہیں تو ان کو اپنے مخالفین کو زیر کرنے کے لیے جو ہے نا وہ خالد مقبول صدیقی سے آ کے تربیت لینی چاہیے. اپنے مخالفین کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے, کس طرح اس کو غضن پہنچانی ہے, کس طرح تکلیف پہنچانی ہے, کس طرح اس کی تکلیف کو انجوائے کرنا ہے, کس طرح اس کے کمزور پوائنٹ کو جو ہے اس سے جو ہے نا اس کو اچھالنا ہے, کس طرح سامنے والے کو اپنی پچ پہ لا کے کھلوانا ہے. خود نہیں کھیلنا, خود تماشائی بننا, گونگے بہرے بن بولنا ہی نہیں ہے. کمال ایک آدمی بولتا ہی نہیں, کچھ بھی کر لو بولے گا ہی نہیں بھائی. وہ آدمی ایک عجیب آدمی ہے بھائی, وہ بولتا ہی نہیں, کچھ بھی کرو خاموش رہتا ہے. سوال نہیں پوچھے, بولے کب ہوئی تھی پھر ایسا, اچھا کیا ہوا, ایک عجیب آدمی. تو یہ سیکھنا کہ اپنی پچ پہ کیسے کھلانا ہے, اپنے بلے سے کھلانا ہے, اپنی ہی بالر سے بولنگ کروانی. مطلب یہ جو اینڈ کیا ہے نا خالد مقبول نے, اس سارے کا انجوائمنٹ ہے کہ انٹرٹینمنٹ ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, آپ کی سوال سے ایسا لگا کہ آپ نے کوئی بڑا سنجیدہ کوئی معاملہ لے لیا کہ راؤ کا پکڑ ایجنٹ ہے اور عمران فاروق کا, چھوڑے چکر راؤ کے ایجنٹ کو, عمران فاروق کے قتل. یہ انٹرٹینمنٹ ہے, اس کو آپ نے نا انجوائے کرنا ہے. اگر آپ اس کو انجوائے نہیں کر رہے, اس کو آپ سیریسلی لے رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ جو بھی لے رہا ہے, آپ کی بات نہیں ہو رہی, تو خود بھی ذہنی بیمار ہے. وہ حصے جو مزاح ہوتی ہے وہ اس کے اندر ہے ہی نہیں. تو یہ سب جو کچھ لگا پڑا ہے نا, اس کو آپ نے سنجیدہ نہیں سمجھ لینا کہ واقعی وہ راک ایجنٹ ہے, یا واقعی راک ایجنٹ کی وجہ سے کہا گیا ہے, یا واقعی اس وجہ سے کہا گیا ہے, اچانک خیال آ گیا قتل تم نے کیا تھا. یہ سب میں انٹرٹینمنٹ ہے, اس میں ہر آدمی کا اپنا کردار ہے, اور اس میں خالد مقبول کا اپنا کردار ہے خاموش ہیرو کا, جو اس میں وہ کچھ بولے بغیر جو ہے سارا کام اتار ویلن کو جو ہے ڈال دے گا. تو یہ اس پوری فلم کا, اس کو آپ نے نا انجوائے کرنا ہے, سنجیدگی سے نہیں لینا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ باقی جو کوئی سوال ہے نا جو آپ نے جوڑا مہاجر قوم کا چیپٹر ہو گیا کلوز. اب اللہ کا شکر یہ ہے, سب سے اچھی بات ہے مہاجر قوم کے لیے, اس انٹرٹین کے ڈرامے میں
کوئی مہاجروں کو نہیں بول رہا کہ تمہارے لیڈر جو ہے, پہلے والے کو تو کہا جاتا تھا نا, اگر کوئی غلط بات کرتے تھے یا کوئی ایسی بات کرتے تھے جو اخلاقی اعتبار سے نہ ہو, تو لوگ کس کا مذاق اڑاتے تھے؟ آپ کے لیڈر کا, لیڈر کا بھی اڑاتے تھے, اور مہاجروں عوام کا کا بھی. بھی ایسے ہی. تمہارا لیڈر کیا بات کرتا ہے؟ لیکن آج کے جو لیڈران جو خود ساختہ اس سے زیادہ باتیں کر رہے ہیں, لیکن کوئی مہاجروں کو نہیں کہہ رہا کہ تمہارے لیڈر کیسی بات کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ نہ مہاجر نہ دیگر قوم ان کو مہاجروں کے ساتھ اٹیچ ہی نہیں کرتی, مانتے ہی نہیں ان کا اس مہاجر قوم سے کوئی تعلق ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت دیکھیں نا کہ اتنا بڑا جو ان کا بیان تھا, اس پہ شگل میلہ کتنا بڑا لگا, لیکن ایک آدمی بھی اس بیان کے ساتھ کھڑا ہوا نظر نہیں آتا. ایک انسان جس کو آپ بتا دیں, جس نے بولا ہو یار انصاف نے جو بات کی ہم اس کے ساتھ کھڑے. ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتے. نہیں, اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سوال پوچھے بھی, آپ نے اپنے لوگوں کا بھی ٹائم ضائع کیا. یہ تو ایک انٹرٹینمنٹ ہے, اس کو اتنا سنجیدہ نہیں لے. شگل میلہ لگا پڑا ہے, قوم کی بدقسمت ہے, بس چل رہا ہے. اچھا سر, بانی ایم کیو ایم کا پارٹی سے علیحدہ ہونا, ایم کیو ایم پاکستان کا بننا, اس کے بعد ہم نے دیکھا بہت سے لوگ ستائے ہوئے, کچھ دوسری قوموں کے یا ہماری سندھ حکومت کے ستائے ہوئے لوگ پھر بھی ماضی بھول کر اس ایم کیو ایم کے ساتھ تھوڑے بہت کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے تھے. اس بیان کے بعد اچھے بھلے لوگ اللہ حسین کو بھول گئے تھے, اس بیان کے بعد صرف واپس ان کو جگہ دیا. بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس جو ایم کیو ایم ہے نا, اس کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے انضمام نے. یہ کہنا نا کہ اس بیان سے ایم کیو ایم کو نقصان پہنچا, کچھ کوئی فرق نہیں پڑا. اس بیان سے کوئی ایم کیو ایم کمزور ہو گئی, کمزور انضمام کے بعد لوگوں نے اس کو اون کیا, لیکن جو رویے سامنے آئے, جو عمل سامنے آئے, جو بچوں کو اٹھایا گیا, اس کے بعد الیکشن سے پہلے قوم نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اب ساتھ 8 فروری سے پہلے. تو وہ تو الگ, تو انضمام نہیں, اس ایم کیو ایم کو جو ہے نا وہ لے کے ڈوب گیا تھا. اس میں کسی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ کارکردگی کا فلاں کا, کوئی ضرورت ہی نہیں. جہاں تک اس کی بات ہے الطاف حسین کے کھڑا ہونے کی یا نہیں ہونے کی, جب آپ کسی پہ الزام لگائیں گے, اس وقت کسی چیز کو ناپنے کا, تحریک انصاف کی مقبولیت ہے, اس کو ناپنے کا کیا پیمانہ ہے آپ بتائیں خان؟ نہیں, اس کو ہم کدھر جا کے ناپتے ہیں کہ بھائی اس کو ناپنے کا جو پیمانہ ہے آپ کا موبائل ہے نا, سوشل میڈیا ہے. آپ کی اس کی مخالفی چاہے وہ نون لیگ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو, وہ کہاں ناپتی ہے؟ اس کے سوشل میڈیا سے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنی پریس کانفرنسوں میں بھی کیا حوالے دیتے ہیں؟ ان کے سوشل میڈیا, تنقید کرتے ہوئے دیں یا ان کے حمایت میں کہ بھائی آپ سوشل میڈیا, یہ ان کے مقبولیت کا معیار ہے. ایسے ہی آج کسی بھی سیاسی جماعت کو ناپنے کا, اس کی یا سیاسی لیڈر کے قد کو ناپنے کا جو سب سے بڑا معیار ہے, اب یہ مستند ہے, غلط ہے, اس کو چھوڑ دیں. ہے کیا؟ یہ سوشل میڈیا. تو یہ جو ڈیبیٹ شروع ہوئی, اس میں آپ ناپ لیں کس کا قد بڑا نکلا. ضرورت نہیں ہے کسی کا نام لینے کی, آپ ناپ لیں کہ قد کس کا بڑا نکلا. کسی ایک بندے نے ان کے بیان کو اون نہیں کیا, اس کو بھی چھوڑ دیں, اون کیا ہے نہیں کیا, حمایت میں بولا ہے نہیں بولا. ایک مجموعی سوشل میڈیا کا جو رسپانس ہے اس کا تناسب ہی نکال لیں. وہاں کتنے لوگ, کس کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہوئے. اس سے اچھا کوئی اس وقت اس سے بڑا جو ہے نا, آپ کے پاس کوئی ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے کسی کی مقبولیت کو ناپنے کا. اچھا وہ یہ کہنا نا کہ میری وجہ سے وہ طاقتور ہو گئے, ان کے وہ نہیں بھائی, ابھی آپ اتنے بڑے نہیں ہوئے, آپ کے بیان سے کوئی دوسرا آدمی طاقتور ہو جائے گا. یہ بلاوجی میں خوش ہونے والی بات ہے. یا اور یہ ویسے طاقتور کرنا چاہتے ہیں انہیں, کن کون؟ مصطفیٰ کمال صاحب. نہیں, طاقتور کیوں کرنا چاہیے الطاف حسین کو؟ نہیں, کیسی بات ہے, بالکل نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ الطاف حسین جو ہے وہ ختم ہو, کمزور ہو. لیکن ایسے بیانات سے ختم کمزور ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا, یہ نہیں ہو جائے گا کا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ کہ ہوا ہے نہیں ہوا. سر الٹا مجھے تو جو سوشل میڈیا کی صورتحال تھی اس بیان کے بعد, وہ ایک دم پھر واپس سے ایک سوئی بھی عوام کو آپ نے پھر جگہ دی ہے, اور اپنے خلاف اور اس کے حق میں. اچھا یہ بھی ہے نا, ایک تاثر ہے کہ ان کے خلاف جاگ گئے کہ کوئی 24 گھنٹے میں ان کی مخالفت ہو گئی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. کہ مخالفت جتنی جس کی پہلے تھی اتنی ہی ہے, جس کی پہلے حمایت تھی اس کی اتنی ہی ہے.
کسی بیان سے کوئی فرق نہیں پڑ گیا مخالفت میں کمی یا زیادتی کا. ایشو اس وقت جو سب سے اہم سامنے آیا, جو اگر آپ نوٹ کریں کہ ایک کمپین چل رہی تھی پیپلز پارٹی کے خلاف 15-20 دن سے, اور آرگینک کمپین چل رہی تھی بلڑوڑ کے نام سے, صحیح ہے, ہیش ٹیگ چل رہا تھا, اور اس میں آرگینک تھا, اس میں ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ بھی, اس میں ایم کیو ایم لندن کے لوگ بھی, اس میں جماعت اسلامی, اور اس میں آرگینک کمپین تھی, عام لوگ بھی, شہری کراچی کے لوگ جو دنیا کے جہاں جہاں ممالک میں رہتے ہیں وہ پیپلز پارٹی پہ تنقید کر رہے تھے ان کی کارکردگی پر, اور لوگ اپنے میں ان کے ایم کیو ایم کیا کر رہی ہے اس کے لوگوں کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے نا, بالکل ایسے لا تعلق ہی ہے. اس بیان کے بعد اس کمپین کو نقصان پہنچا, وہ کمپین کا رخ جو ہے وہ اس بیان کی طرف آ گیا, تو اس بیان کا جو بینیفیشری ہے نا وہ پیپلز پارٹی اور آصف زرداری. اب آپ بولیں گے یہ کیسی بات کر دی, فائدہ انہیں کو ہوا. ڈیٹا دیکھ لیں نا, سوشل میڈیا دیکھ لیں کہ ایک ہفتے پہلے کا دیکھ لیں. اب یہ ہے کہ لیکن آہستہ آہستہ اس بیان کا اثر بھی ختم ہوا, اب پھر لوگ لگ گئے اپنی آرگینک جو ہے نا مہم کے خلاف. سر آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں بات کی, کراچی کے صورتحال پر ٹرینڈ بھی چل رہا تھا, بالکل صحیح ایسے ہی تھا, اس ٹرینڈ سے پہلے وہی ٹرینڈ چل رہا تھا. سر 17 سے 18 سال تقریباً ہو گئے ہیں سندھ میں حکومت کرتے ہوئے, خاص طور پہ کراچی میں. سر چوکیدار نہیں رہا نا, آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں, جب چوکیدار نہیں رہے گا اور گھر کے مکین چوکی اس سے مل جائیں گے, ڈاکو سے. گھر کے مکین ملے ہیں ویسے, کیا ہے اور کیا سے, یا باہر سے لا کے بٹھائے گئے گھر کے مکین؟ آپ کو پتا ہے یہ جو لوگ الطاف حسین کے خلاف ہوئے نا, اس کے نا بہت سارے اسباب تھے, یا جو لوگ نہیں چاہتے نا الطاف حسین واپس آئے, اس کے بہت سارے اسباب. یہ ایم کیو والوں کی بات ہو رہی ہے, ایم کیو ایم سے وابستگان جو لوگ ہیں نا جو خلاف ہوئے اور وہ چاہتے نہیں ہیں, اس کے بہت سارے اسباب میں ایک بڑا سبب پتہ ہے کیا ہے, ان لوگوں نے اس دور میں جو دولت کمائی تھی نا وہ الطاف حسین کی موجودگی میں خرچ نہیں کر پا رہے تھے. اس دولت کو انجوائے کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس سسٹم سے اپنے آپ کو الگ کریں, الطاف حسین کے چیپٹر کو کلوز کیا جائے, الطاف حسین سے اپنے آپ کو دور کیا جائے. تو یہ بھی اس کا حصہ تھا. آپ یہ دیکھ لیجئے اس سسٹم میں جب لوگ الگ ہونا شروع ہوئے 22 اگست 3 مارچ کے بعد سے, اس سے پہلے کہ ان کے لائف اسٹائل دیکھیے, اور 15 دن بعد 20 دن بعد مہینے بعد بھی انہیں لائف اسٹائلز میں جو تبدیلیاں آئی ہیں, اس زمانے کی جو دولت تھی وہ الطاف حسین کی موجودگی میں خرچ نہیں کر سکتے تھے. بلا لے آ جا بھائی, اکیلے اکیلے, ہمیں خبر ہی نہ ہوئی. تو اس لیے وہ خرچ نہیں کر سکتے تھے. وہ خرچ کرنے کے لیے جو ہے نا اس ایم کیو ایم کو ختم کرنا ضروری تھا. یہ تو سب کہانیاں ہیں کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا, امن و امان کا آپریشن کامیاب ہو گیا, تو فلانے کا ادارے کا منصوبہ. کچھ بھی نہیں ہوا, صرف بغاوت ہوئی تھی. لوگ خود بزن ہوئے, صحیح ہوئے غلط ہمیں ڈبیٹ میں نہیں پڑ رہے, لیکن اس کے پیچھے قوم نہیں تھی, اس کے پیچھے شہر نہیں تھا ان کی بزن ہونے کے پیچھے, اس کے پیچھے یہ نہیں تھا کہ الطاف حسین رو کے لیے کام کر رہے, یہ وجہ نہیں تھی. وجہ یہ تھی کہ ان کی ذات متاثر ہو رہی تھی, ان کی ذاتیں کمزور ہو رہی تھی, یہ جو کمائی بھی دولت تھی اس کو خرچ نہیں کر پاتے تھے. یہ سمجھنے لگے تھے کہ ہم ہیں, وہ اس وقت کر نہیں پا رہے تھے, وہ سب کچھ نہیں کر پا رہے تھے. سر پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر لیتے ہیں. بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ویژن تھا کہ لیاری کو وہ پیرس بنائیں گی. 17 سال سے زیادہ ان کی حکومت, ان کی جو پارٹی ہے ان کی حکومت کو ہو گیا, 17 سے 18 سال ہو گئے. سر کتنے سال اور لگیں گے پورے کراچی کو سیٹ کرنے میں پیپلز پارٹی کو؟ پیپلز پارٹی کراچی تو پیپلز پارٹی کا ایشو نہیں ہے. اس چیز کو دیکھیں, سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سسٹم میں اگر آپ فرشتے لا کے بھی بٹھا دیں نا, فرشتے, وہ بھی صحیح نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ سسٹم جو ہے نا, یہ سسٹم بھانج سسٹم ہے. پاکستان کا جو نظام حکومت ہے نا, یہ بھانج ہے, یہاں سے ڈیلیوری نہیں ہو سکتی. دنیا میں اس نوعیت کا کوئی ماڈل نظام حکومت نہیں ہے جو پاکستان کے اندر ہے. اس ماڈل پہ پاکستان کو آپ نہیں چلا سکتے. پاکستان کو چلانا ہے تو آپ کو سب سے پہلے وفاق کو اور صوبوں کو کمزور کرنا ہوگا. لاچار وفاق, لاچار صوبے اور مضبوط ضلع
وہ پاکستان کو چلا سکتے ہیں اور پاکستان کو بچا سکتے ہیں، لیکن ایک مضبوط وفاق اور مضبوط صوبوں کے ساتھ آپ پاکستان کو نہیں چلا سکتے۔ تو سر ضلع مضبوط نہیں ہے اس وقت؟ ضلع تو ہے ہی نہیں نا، ضلع تو صرف نام کی حد تک ہے۔ آپ کو ضلعوں کو انتظامی اور مالیاتی خود مختاری دینی ہوگی۔ آپ کو گورنر کا عہدہ تو چلے کسی گنتی میں ہونا نہیں چاہیے، آپ کو وزیر اعلیٰ کا عہدہ بھی علامتی کرنا ہوگا۔ وفاق میں 2 سے 3 منسٹریاں ہونی چاہیے، خزانہ ہو جائے، دفاع ہو جائے، خارجہ ہو جائے، ایک آدھ منسٹری اور ہو جائے، اور بہت ضروری ہے تو جیسے پیمرا اور نیپرا ٹائپ کی جو ریگولیٹری باڈیز ہیں، اس طرح 5 سے ریگولیٹری باڈی بنا دے، باقی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے ہیلتھ کی، کیا ضرورت ہے ایجوکیشن کی، کیا ضرورت ہے آئی ٹی کی، کیا ضرورت ہے پاپولیشن ویلفیئر کی؟ یہ جتنی منسٹریاں ہیں ان کا کوئی ضرورت نہیں، سب صوبوں میں لیا ہے۔ ضرورت نہیں ہے ایویشن کی منسٹری کی۔ بھائی شہر جو ہے وہ اپنا ایئرپورٹ خود چلائے یار، شہر اپنی جامعہ خود چلائے، شہر اپنی پولیس خود چلائے، شہر اپنی عدالتی نظام خود چلائے، شہر اپنا سرکار کا پورا نظام خود چلائے، خود ریونیو جنریٹ کرو، خود کھاؤ اور پاکستان کو بھی کھلاؤ، تو پاکستان بچے گا، تو پھر پاکستان کا قرضہ اترے گا۔ اور صرف اگر یہ اختیار اگر آ جاتا ہے، اگر خودکار و خود مختار و با اختیار، سمجھنے کی ضرورت ہے، خودکار، خود مختار و با اختیار اگر بلدیاتی نظام اس ملک کے اندر آ جاتا ہے تو صرف کراچی پاکستان کا قرضہ اتار دے گا، صرف کراچی۔ لیکن یہ جو سسٹم ہے یہ اشرافیہ کے مفادات کو پروٹیکٹ کرتا ہے، تو اشرافیہ کبھی نہیں چاہتی کہ اس ملک کے اندر یعنی با اختیار بلدیاتی نظام آئے۔ اس ملک میں سب سے بڑی مخالفت جو بلدیاتی نظام کی کون کرے گا؟ مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف۔ یہ ہم سمجھتے ہیں نا کراچی کا بلدیاتی، یہ ٹوٹا پوٹا لنگڑا لوڑا نظام اور جو ہے نا زہر قاتل ہے۔ یہ تو بالکل اس طرح ہے کھیت کے اندر سے زہریلا پانی نکال دو، یہ طے ہی نہیں کر پاتے کہ گٹر جو کا ڈھکن کھلا ہوا ذمہ داری کس کی ہے، آپ اس کا گریبان پکڑ رہے ہو، وہ آپ کا گریبان پکڑ رہا ہے، وہ اس کا پکڑ رہا ہے، یہ طے نہیں کر پا رہے گٹر لگانا ڈھکن لگانا کس کی ذمہ داری ہے۔ یہ زیادہ خطرناک نظام ہے۔ تو اس ملک کے اندر آپ کو بلدیاتی اداروں کو با اختیار بنا کے ان کو آئینی تحفظ دینا ہوگا۔ موجودہ سسٹم سے کوئی امید نہیں رکھیں؟ نہیں، سوال ہی نہیں۔ فرشتے بھی لا کے بٹھا دینا، وہ بھی شاید سسٹم کو نہ چلا سکتا، چل نہیں سکتا، باندھ سسٹم ہے۔ آپ کو پاکستان کو ترقی دینی ہے، آپ کو بلدیاتی اداروں کو ترقی دینی ہوگی۔ اس ملک کے اندر اگر مضبوط بلدیاتی ادارے بن گئے اور 2 سے 3 الیکشن منصفانہ بنیادوں پر ہو گئے، ایک نئی قیادت لیڈرشپ آ گئی، یہ پاکستان خود کھڑا ہو جائے گا۔ سر ویسے امید کرتے ہیں کہ نئی قیادت؟ امید تو 20-25 سال نہیں، 20-25 کا نہیں پتا 5 سال کے بعد کیا ہوگا۔ میں تو اسے بول رہا ہوں جس لمحے ہم اور آپ بات کر رہے ہیں اس لمحے ایسی کوئی امید نہیں ہے۔ ایک اور چیز بھی امپورٹنٹ ہے، یہ جو تحریک انصاف وزیر اعلیٰ ہے۔ سر بالکل ایسے ہی ہے، میں اسی سوال پہ آنے لگا تھا۔ ایک دم 2 دن پہلے بالکل بیانیہ آ جاتا ہے کہ بھائی نو کمپرومائز، اور اس کے بعد ایک دم سندھ کے اندر وزیر اعلیٰ کے پی کے کی انٹری ہوتی ہے اور اتنے پروٹوکول کہ منسٹر جا کے خود ان کو سندھ، کیا معاملہ ہے سر یہ؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو الزامات تھے کہ تحریک انصاف پہ تو تھے، لیکن یہ وزیر اعلیٰ پہ بھی کہ ان کی وجہ سے ملک دشمنوں کو جو ہے فائدہ پہنچا، خارجیوں کو خاص طور پر خارجیوں کو فائدہ پہنچا۔ اور یہ جو کمپین ہے یہ بھارت کے کہنے پہ سوشل میڈیا پہ چلائی جاتی ہے، را اس میں جو ہے انوالو ہے۔ اب ایک را کے ایجنٹ کے لیے باغ جنہ تو کھل گیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ دوسرے را کے ایجنٹ کے لیے جنہ گراؤنڈ کب کھلتا ہے، یا کھلے گا یا نہیں کھلے گا، یا ہم را کے ایجنٹوں میں بھی تفریق کریں گے۔ بھائی را کا ایجنٹ تو را کا ایجنٹ ہے، اس میں تو نسلی امتیاز نہیں برتنا چاہیے نا۔ گڈ بیڈ ہوگا نا سر؟ اچھا را کے ایجنٹ گڈ بیڈ ہو سکتا ہے سر، صحیح ہے، پھر ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ فیصل بھائی، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین یہ تھے فیصل حسین صاحب، انہوں نے بتایا کہ مہاجر قوم کا فیوچر کیا ہے، اس کے علاوہ مصطفیٰ کمال کی جانب سے جو الزامات لگائے گئے اس میں کتنی حقیقت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔